बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सिलसिलावार किस्त नंबर 87 में हम आपके सामने बयान कर रहे हैं अनका बहरा रूम के साहिल को हम जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अक्का की शहरी को बचाने के लिए तमाम असाई कैदी दमिश्क से बढ़वाकर आजाद कर दिए थे, मगर रिचर्ड ने दूसरे असाई हुक्मरानों की तरह बदतरीन अहद शिकनी का मुजाहरा किया। इसके हुक्म पर तमाम मुसलमान जंगी कैदियों को रस्सियों पर में बांधकर एक खुले मैदान में इस तरह ले जाया गया जैसे भेड़ बकरियों और गाय भैंसों को मज़बा खाने की तरफ ले जाया जाता था। फिर रिचर्ड ने अपनी शमशीर बेनियाम की और एक मुसलमान कैदी को अपने हाथ से तय करके इस कत्ल आम की रस्म का इफ्तिताह किया था। इसके बाद शाह इंग्लिस्तान ने अपनी खून आलूद शमशीर फिजा में लहरा और देखते ही देखते ईसाई सिपाहियों ने 5000 मुसलमान कैदियों को मौत के घाट उतार दिया था। आज भी तमाम ईसाई यूरोप रिचर्ड को अपना हीरो तस्लीम करते थे। तारीखी हक़ाइक़ को रोशनी में तीसरी सलीबी जंग के हवाले से इस शेर दिल का बस ये एक कारनामा है कि इसने तारीख आलम के नाकाबिल फरामोश बदअहदी के साथ बेदस्तों 5000 मुसलमानों का कत्ल आम किया था। अक्का पर ईसाइयों के कब्जे के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी साहल की शहरों को बचाने और बैतुल मुक़द्दस के दिफा को मजबूत करने के इरादे से रवाना हो चुका था, मगर जब इसे शाह इंग्लिस्तान रिचर्ड की बदअहदी और मुसलमान कैदियों के कत्ल आम की खबर मिली तो वो पलट पड़ा और इसने सलीबी लश्कर पर हमला कर दिया। रात तक गश्तो खून का बाजार गर्म रहा। फिर जब सुबह हुई तो सुल्तान ने सलीबियों को अपने मकतूलों की लाशों पर मातम करते देखा तो इसे नफरत मेज लहजे में कहा, ये इन मासूम मुसलमानों की लाशों का असाब है जिनसे शहर अक्का का मक्तल सजाया गया था। अब अल्लाह ही जानता है कि कितने कब्रिस्तान और बनेंगे और इस खूने नाहक का हिसाब कब बराबर होगा। इस मुख्तसर जी जंग के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी साहली शहरों की हिफाजत इंतजाम के अहकाम जारी करके आगे बढ़ गया और इस रास्ते में खैमजाना हुआ जिधर से सलीबी लश्कर के गुजरने के अमकानात थे। सुल्तान को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जब ईसाई फौज किसारिया पर कब्जा करने की नीयत से साहिल की तरफ बढ़ी तो सुल्तानी लश्कर ने इसे चारों तरफ से घेर लिया और फिर जब भी मौका मिलता था मुसलमान सिपाही ईसाई फौजियों पर इस तरह हमला करते थे जैसे भूखा शेर अपने शिकार पर झपटता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खूब तीर अंदाजों की सफ में खड़ा होकर इन्हें हिदायत देता था। अगरचे ईसाई फौज की कसरत और सलीबियों के अहनी लबासों की वजह से तीरों तलवार बहुत कम ही असर करते थे, लेकिन फिर भी सुल्तान ने अपनी जंगी हिकमत अमली से ईसाई लश्कर को आजादाना तौर पर आगे बढ़ने से रोका। कभी इन पर अकब से हमला करता था, कभी हरावल दस्ते पर और कभी इनके दाएं बाएं बाजू पर टूट पड़ता था। और कभी यूं भी होता था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ईसाई लश्कर से आगे निकल जाता और पलट कर सलीबियों पर हमला करता। जो ईसाई सिपाही अपने लश्कर से बिछड़ जाते इन्हें सुल्तान के हुक्म के मुताबिक गिरफ्तार करके फौरन कत्ल कर दिया जाता। किसारिया अक्का से सिर्फ 12 फरलांग के फासले पर था, लेकिन ईसाई लश्कर ने यह मामूली फासला 6 दिन में तय किया। इससे अंदाजा किया जा सकता सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कम वक्त के फौज के साथ एक अजीम लश्कर के सामने कैसी कैसी रुकावटें खड़ी कर दी थी। इन दुश्वारियों ने बहुत जल्द शेर दिल रिचर्ड को हौसले पस्त कर दिए। नतीजन शाह इंग्लिस्तान ने खबरस्तान चौकियों के अफसर आला अजरुद्दीन इब्राहिम इब्ने मुकद्दम से सुलह की गुफ्तगू शुरू की तो उस मुसलमान फौजी अफसर ने शेर दिल रिचर्ड को बहुत ही मुख्तसर जवाब दिया कि जंग और सिर्फ जंग, इसके सिवा कुछ नहीं। इब्ने मुकद्दम का इंतहाई बाकाना जवाब सुनकर रिचर्ड ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के छोटे भाई मलक आदल से तन्हाई में मुलाकात की ख्वाहिश को जहर दिया। बिलाखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मलक आदल को शाह इंग्लिस्तान मिलने की इजाजत दे दी। फिर जब मलक आदल रिचर्ड के सामने में खैमे में पहुंचा
تو شاہ انگلستان نے بڑے رعاکارانہ انداز میں اس کا پرجوش استقبال کیا، پھر صلح کی گفتگو چھیڑ دی۔ اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کی زمین انسانی خون سے سرخ نہ ہو، بلکہ اس پر خوشنما باغات اور سبزہ زار لہراتے رہے۔ ملک عادل نے انتہائی باوقار لہجے میں مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ صفائی قلب اور جذبوں کی گہرائی کے ساتھ صلح چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ایک عظیم مہمان کی طرف رخصت کریں گے، مگر ہم خالی ہاتھ جانا نہیں چاہتے۔ رچرڈ نے شاہانہ جاہ جلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی قدر سخت لہجے میں کہا، اگر تم لوگ یروشلم اور دیگر ساحلی علاقہ واپس کر دو تو میں مسلمانوں کے خون کے قطرہ بہائے بغیر یورپ واپس چلا جاؤں گا۔ رچرڈ کی شرائط سن کر ملک عادل کے چہرے پر انتہائی ناگواری کا رنگ اوپر آیا اور وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس قسم کی شرائط تو صرف فاتح پیش کرتے ہیں۔ ملک عادل کے ایک ایک لفظ سے شدید طنز جھلک رہا تھا۔ فاتح تو میں ہوں۔ رچرڈ کے چہرے کی کرخدگی اور لہجے کی سختی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ کیا تم لوگوں نے اب تک عکا کی شکست فاج سے کچھ سبق حاصل نہیں کیا؟ واضح ہے کہ عیسائی نو فوجوں نے 3 سال تک عکا کا محاصرہ جاری رکھا تھا اور صرف 6000 مسلمان سپاہی شہر کا دفاع کر رہے تھے۔ پھر شاہ انگلستان اور شاہ فرانس نے 3 لاکھ فوج اور بے حساب سامان حرب و ضرب کے ساتھ مسلمانوں کی انتہائی قلیل تعداد پر غلبہ حاصل کیا تھا۔ اب اسی فتح کو رچرڈ ملک عادل کے سامنے اپنے ایک عظیم کارنامے کی طور پر بیان کر رہا تھا۔ میں اس موضوع پر مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ رچرڈ کے جارحانہ انداز کے جواب میں ملک عادل کا لہجہ بھی انتہائی تیز و تند ہو گیا، اور اگر تمہاری طرف سے صلح کی یہی شرائط ہو تو میں انہیں سننا بھی گوارا نہیں کرتا، اور اپنی پوری فوج کی طرف سے یہ فیصلہ سنائے دیتا ہوں کہ جب تک ایک مسلمان سپاہی بھی زندہ ہے تم لوگ اس وقت تک ارض مقدس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ملک عادل کا جواب سن کر رچرڈ کی فطری وحشت اور درندگی لوٹ آئی، اور اس نے ہذیانی انداز میں چیخ کر کہا، خداوند خدا کی قسم، تم لوگ جس چیز کو صلح و امن کے ساتھ دینے سے انکار کر رہے ہو، میں اسی شے کو خون کے دریا بہا کر بزور شمشیر حاصل کر لوں گا۔ جواباً ملک عادل نے بھی قسم کھاتے ہوئے کہا، اب دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے 3 خدا مل کر تمہاری قسم پوری کرتے ہیں یا مسلمانوں کے ایک خدا اپنے نام لیواؤں کی عزت و آبرو رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر ملک عادل انتہائی باوقار انداز میں چلتا ہوا شاہ انگلستان کے خیمے سے نکل گیا، اور رچرڈ شدید غضب و ناک حالت میں اپنے سر کے بال نوچنے لگا۔ واضح رہے کہ آج بھی تمام عیسائی 3 خداؤں کو مانتے ہیں، یعنی باپ خدا، بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس حضرت جبرائیل کو۔ یہی نظریہ سلیس کہلاتا ہے، اور ملک عادل نے اس طرف اشارہ کیا تھا۔ صلح کے مذاکرات کی ناکامی کے بعد عیسائی فوج ارسوف کی طرف روانہ ہوئی۔ سلطانی سپاہیوں کے چھوٹے چھوٹے دستے کمین گاہوں سے نکل کر صلیبی لشکر پر چھاپے مار کر جانی نقصان پہنچاتے رہے، جس کی وجہ سے عیسائیوں کو ارسوف پہنچنے میں بڑی دشواری پیش آئی۔ رچرڈ اور فلپ شاہ فرانس کا خیال تھا کہ ان چھوٹی موٹی جھڑپوں کے بعد جب وہ ارسوف پہنچیں گے تو انہیں تمام گزرگاہیں صاف نظر آئیں گی، مگر جب عیسائی لشکر اس شہر کے قریب پہنچا تو رچرڈ اور فلپ دونوں حیرت زدہ رہ گئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر عیسائی فوج کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ پھر دونوں فوجوں میں ایسا گھمسان کا رن پڑا کہ میدان لاشوں سے پٹ گیا۔ اس جنگ کے متعلق تاریخوں میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ عیسائی مورخین کا دعویٰ ہے کہ جنگ ارسوف میں انہیں عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔ اس کے برعکس عرب مورخین کہتے ہیں کہ اس جنگ میں صلیبیوں کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ غیر جانبدار تاریخ نویسوں کا تجربہ ہے اور تجزیہ ہے کہ دونوں میں سے کسی لشکر کو فتح حاصل نہیں ہوئی تھی۔ پھر بھی عیسائیوں کو بڑی ہضمیت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہلاک ہونے والے صلیبیوں کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکتا، مگر صلاح الدین ایوبی کا بیان ہے کہ اس جنگ میں عیسائیوں کو 1000 گھوڑے موت کے گھاٹ اتارے گئے تھے۔ جنگ ارسوف کے حوالے سے آج تک عیسائی دنیا میں ایک بے سروپا اور محمل افسانہ مشہور ہے۔ عیسائی مورخین کے دعوے کے مطابق یہ وہی میدان تھا جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی اور شاہ رچرڈ ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے، اور پھر دونوں کے درمیان دست و بدست لڑائی ہوئی تھی۔ دونوں طرف کی فوجیں محض تماشائی تھیں،
दोनों बादशाहों में मुकाबले से पहले ये शर्त तय हो पाई थी कि इस जंग में जो भी जीत जाएगा इसके साथ इसकी फौज भी फातह करार पाएगी, और जो हार जाएगा इसके साथ ही इसकी फौज भी शिकस्त तस्लीम कर लेगी। असाई मौरखों का यह दावा भी है कि इस इनफरादी जंग में शाह इंग्लिस्तान रिचर्ड का पल्ला भारी रहा था और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पसपाई इख्तियार करनी पड़ी थी। इन मनगढ़ंत किस्से की झूठ होने के सबसे बड़ी दलील यह है कि इस फर्जी जंग के बाद दोनों हुक्मरान जिंदा और महफूज रहे। बिलफर्ज अगर शाह रिचर्ड सुल्तान पर जरा भी गालिब आ जाता तो सुल्तान सलाहुद्दीन को हरगिज़ जिंदा न छोड़ता। असाई मौरखों ने यह तलस्मी या देवो मालाई कसम की कहानी इसलिए तहरीर किया कि वो किसी न किसी तरह अपने शेर रिचर्ड की मदामत और नाकामी पर पर्दा डाल सके। जंग अरसूब में इंग्लिस्तान के मशहूर सलार जेकुलस का एक हाथ और एक पांव कट गया था, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़या हो गई थी। मरते वक्त इसने चीख कर कहा था, शहनशाह, मुसलमानों से मेरी मौत का शदीद इंतकाम लेना। जेकुलस को इंग्लिस्तान का सबसे बड़ा बहादुर तस्वर किया जाता था। इसकी लाश देखकर असाई घाने मार मार कर रोए थे। रिचर्ड ने भी अपने अजीम सलार की मौत का बदला लेने के लिए पूरी फौज के साथ मुसलमानों पर हमला कर दिया था। लेकिन जब इस्लामी लश्कर के एक मुंतखब दस्ते ने सलीबियों पर अकब से हमला कर दिया तो रिचर्ड को पसपा होना पड़ा था और ईसाई लश्कर अरसूब से निकलकर याफा की तरफ रवाना हो गया था। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी पहले ही अपनी जंगी अमली तरतीब दे चुका था। जब रिचर्ड और शाह फ्रांस फिल्म अपनी फौजें लेकर याफा पहुंचे तो इनकी आंखों के सामने एक अजीब हैरान कुन मंजर था। शहर की फसील गिराई जा चुकी थी और शहरी याफा छोड़कर कहीं जा चुके थे। सुल्तान ने यहां भी असाई शहनशाह और महरीम जंग को शिकस्त दे दी थी। अभी रिचर्ड और फिलिप हैरत और परेशानी में मुब्तला थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपना लश्कर लेकर बर्क रफ्तारी के साथ अस्कलान पहुंच गया। अक्का की शिकस्त के बाद सुल्तान को एक ही फिक्र थी कि बैतुल मुकद्दस के दिफा को मजबूत तर बनाया जाए, और अस्कलान वो शहर था कि जिस पर काबज होने के बाद असाई फौज को बहुत ज्यादा इस्तेहकाम मिल सकता था। इस सूरत हाल के पेश नजर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस खूबसूरत शहर को मुस्मार करने का हुक्म दे दिया। इसके साथ ही सुल्तान ने अस्कलान की मजबूत फसील को भी ढा देने के लिए अपने सिपाही मामूर कर दिए। मजीद ये कि हुकूमत के बाद जिस कदर जखीरा अनाज था इसके दरवाजे खोल दिए गए और शहर में ऐलान आम कर दिया गया कि हर शख्स अपनी जरूरत के मुताबिक गल्ला ले जाए और जल्द अज जल्द शहर खाली कर दे। फिर जब अस्कलान की फसील टुकड़े टुकड़े हो गई और गिर गई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह इंतहाई गमज़दा लहजे में अपने सिपाहियों को मुखातब करके कह रहे थे, ये खूबसूरत शहर मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज था। इस पर हथौड़े बरस रहे हैं और मुझे यूं महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ नादीदा हाथ मेरे बेटों की पीठ पर ताजियाने लगा रहे हैं। मगर क्या किया जाए, मुल्क को मिल्लत के अजीम और मफादात में औलाद का दुख भी बर्दाश्त करना पड़ता है। दूसरी तरफ यावा की नाकामी के बाद रिचर्ड और शाह फ्रांस फिलिप्स ने अस्कलान को फतह करने का इरादा किया और अपनी फौजों के साथ पेशकदमी शुरू कर दी। अस्कलान की फसीलें इस कदर मजबूत थी कि इसे कम वक्त में मुकम्मल तौर पर मुअद्दम नहीं किया जा सकता था। फिर जब सुल्तान ने सलीबी फौज के आगे बढ़ने की खबरें सुनी तो इसने फौरी तौर पर हुक्म जारी कर दिया कि मिट्टी का तेल छिड़कर फसील के साथ पूरे अस्कलान को आग लगा दी जाए। ये अहकाम जारी करके खुद सलाहुद्दीन अय्यूबी नजरून के किले की तरफ चले गए, क्योंकि इसे बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए मजीद दफाई इंतजाम करने थे। फिर जब रिचर्ड और फिलिप अस्कलान के नुआ में दाखिल हुए तो इन्हें दूर से बुलंद होते हुए आग के शोले और उठते हुए स्याह धुएं के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। दोनों ईसाई शहनशाहों को इस बात पर बड़ी हैरत थी कि याफा और अस्कलान के दरमियानी रास्ते में सुल्तानी फौज ने कहीं कोई मजामत नहीं की थी, बल्कि इन्हें करीबन जवान मुसलमान सिपाहियों का अक्स तक नजर नहीं आया था। फिर जैसे जैसे फासला खत्म होता गया सलीबी फौज पर यह हकीकत वाज़ह होती चली गई कि पूरा अस्कलान शोलों की लपेट में है। ईसाई फौज आगे बढ़ने की बजाय कई दिन तक इस होलनाक आग के बुझने का इंतजार करती रही। अगरचे सलीबियों की तादाद 3 लाख के करीब थी, लेकिन वो इस आग को बुझाने की कोई तदबीर ना कर सके, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों ने करीबो ज्वार के तमाम कुएं और तालाबों को ईंटों और पत्थरों से भर दिया था। मजबूरन तमाम ईसाई
سپاہی محض خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے. پھر جب جلنے کی کوئی شے باقی نہ رہی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی لگائی ہوئی آگ خود ہی بجھ گئی. اسکلان جیسے خوبصورت شہر کی تباہی پر تمام صلیبی بہت اداس نظر آ رہے تھے. شاہ انگلستان رچرڈ کچھ دیر تک غمزدہ نظروں سے جلے ہوئے پتھروں کے ڈھیر کو دیکھتا رہا. پھر اس نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، خداوند خدا کی قسم، میں تیرے ہر منصوبے کے تجھ پر ہی پڑ دوں گا. شاہ رچرڈ غائبانہ طور پر صلاح الدین ایوبی سے مخاطب تھا. اسکلان تو دوبارہ تعمیر ہو جائے گا، مگر میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تیرے آباد شہروں دمشق، موصل اور پورے مصر کو آگ نہ لگا دوں. شہنشاہ رچرڈ نے ایک اور قسم گائی. پھر اس نے اپنے تمام سپاہیوں کو حکم دیا کہ کم سے کم وقت میں اسکلان کی تعمیر نہ کریں. وہ بڑا عجیب منظر تھا جب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جو صلیبی بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کرانے آئے تھے وہ اپنا مقصد عظیم فراموش کر کے ایک جلے ہوئے تباہ شدہ شہر کی دیواریں دوبارہ اٹھا رہے تھے. شاہ فرانس فلپ خاموشی سے یہ منظر دیکھتا رہا. پھر اس نے خیمے میں اپنے اہم فوجی سالاروں کو طلب کیا. ان سے مشورہ کرتے ہوئے بولا، عیسائیوں نے 3 سال تک ایک چھوٹے سے شہر اکا کا محاصرہ جاری رکھا. پھر فرانس اور انگلستان کی 3 لاکھ فوجیوں نے صرف 6000 سپاہیوں پر قابو پایا. کیا تم اسے فتح قرار دے سکتے ہو؟ شاہ فلپ نے اپنے سالاروں سے ایک عجیب سوال کر ڈالا تھا. یہ فتح تو ہے، مگر اس شخص کے مانند ہے جس کا چہرہ بہت دلکش ہو مگر لنگڑا کر چلتا ہو. فرانس کے تمام فوجی ماہرین نے بیک زبان کہا اور اس کے ساتھ ہی فلپ سے خود ایک سوال کر ڈالا، آخر شہنشاہ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ شہنشاہ فرانس کچھ دیر تک سوچتا رہا. پھر اس نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جب مسلمان ایک طویل عرصے تک بہت چھوٹے سے شہر کامیاب دفاع کر سکتے ہیں، جب وہ اسکلان جیسے حسین شہر کو آگ لگا کر اسے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر سکتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہو تم ہم اتنی آسانی سے بیت المقدس پر قبضہ کر لیں گے؟ تمام فرانسیسی سالار حیرت اور پریشانی کے ساتھ اپنے شہنشاہ کا منہ دیکھنے لگے. ان کے پاس فلپ کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. شہنشاہ فرانس نے اپنے عسکری ماہرین کو خاموش پا کر خود ہی اس سوال کا جواب دے دیا. شہنشاہ جرمنی فیڈرک، اس کا بیٹا اور پوری 1 لاکھ فوج نہایت بے کسی کے عالم میں اپنے وطن سے دور دفن ہو گئی. ہم بھی اب تک اپنے ہزاروں جان بازوں سے مرحوم ہو چکے ہیں اور منزل اتنی دور ہے کہ فاصلے کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. بہتر یہی کہ مزید جان بازوں کو ہلاکت سے بچا لیا جائے جو حقیقت فرانس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. شہنشاہ فلپ نے محمد الفاظ میں اپنے وطن لوٹ جانے کا اشارہ کر دیا تھا. فرانسیسی سالاروں نے بڑی حیرت سے شہنشاہ کی بات سنی مگر کسی نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا. شہنشاہ فرانس کچھ دیر تک خاموشی سے اپنے سالاروں کے چہروں کو دیکھتا رہا. پھر اس نے اس جنگ کے حوالے سے ایک اور نازک سوال اٹھایا اور کہا، ہم نے صرف بیت المقدس کی خاطر اتنی اذیتیں برداشت کی ہیں اور شاہ انگلستان نے اس وقت تمام سیاسی اختلافات بھلا دیے، مگر شہنشاہ رچرڈ ہمارے ان مذہبی جذبات سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبی جنگ کا قائد بن بیٹھا ہے. ہماری غیرت یہ بھی گوارا نہیں کرے گی کہ فرانسیسی قوم انگریزوں کی کمان میں رہ کر ثانوی حیثیت اختیار کر جائے. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یروشلم پر بھی رچرڈ ہی حکومت کرے گا. دراصل شاہ فرانس بھی اس خیال سے یہ تمام صحبتیں برداشت کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی شکست کے بعد یروشلم کا اقتدار اسے مل جائے گا. مگر جب فلپ نے مربان جنگ میں رچرڈ کے تیور دیکھے تو اس پر یہ تلخ اور ناگوار حقیقت واضح ہوگی کہ فرانسیسی فوج عیسائی لشکر کا اعلیٰ غار بن کر رہے گی. شہنشاہ فلپ اس انکشاف پر فرانسیسی سالار بھی پریشان نظر آنے لگے. پھر انہوں نے اپنے حکمران کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، یہ بات ابھی طے ہو جانی چاہیے کہ آئندہ یروشلم پر حکومت کون کرے گا. اگر بیت المقدس رچرڈ کے زیر انتظام آ جاتا ہے تو پھر انگلستان کو پوری عیسائی دنیا پر برتری حاصل ہو جائے گی. فرانسیسی سالار بھی اپنے حکمرانی کے انداز میں سوچ رہے تھے. فوجی سالاروں کو اپنا ہم خیال پا کر شہنشاہ فلپ نے شاہ انگلستان رچرڈ کے سامنے یروشلم کے اقتدار کا نازک ترین مسئلہ چھیڑ دیا. رچرڈ ایک ہی ایار انسان تھا. اس نے فوراً اندازہ کر لیا کہ فلپ کی
نیت خراب ہو چکی ہے اور اس کے حریصانہ نظریں یروشلم پر جمی ہوئی ہیں تاکہ وہ عیسائیوں کی روحانی مرکز کا منتظم اعلیٰ بن کر یورپ کے ساتھ ایشیا کوچک پر بھی حکومت کرے۔ رچرڈ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا، ہم یہ کام مجلس مشاورت کے حوالے کیے دیتے ہیں، اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا اور ہم سب اس کے فیصلے کی پوری دیانت، سچائی اور دل کی گہرائی سے قبول کریں گے۔ شہنشاہ فلپ نے رچرڈ کی پیش کردہ اس تجویز کو فوراً منظور کر لیا۔ اس کا خیال تھا کہ فرات کے فوجی طاقت کو دیکھتے ہوئے مجلس مشاورت کے بیشتر ارکان اس کے حق میں فیصلہ کریں گے، مگر رچرڈ نے بڑی ریاکاری سے کام لیا اور مجلس مشاورت کے اراکین سے خفیہ ملاقاتیں کی، پھر ان کے اکثریت کو اس پر راضی کر لیا کہ وہ یروشلم کے سابق نگراں اعلیٰ گائے آف لکسمبرگ کے حق میں فیصلہ دے۔ دوسری طرف رچرڈ نے گائی آف لکسمبرگ کو اپنی دھمکیوں سے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کچھ دن تک یروشلم پر حکومت کرے گا اور پھر استعفیٰ دے کر رچرڈ کے حق میں دستبردار ہو جائے گا۔ مجلس مشاورت کے تمام اراکین ایک خیمے میں جمع ہوئے اور رچرڈ کے منصوبے کے مطابق گائی آف لکسمبرگ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہ فیصلہ سن کر شہنشاہ فلپ سبتے کسی کیفیت میں خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے غیب و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجلس مشاورت کا ایک رکن بھی اس کی حمایت نہیں کرے گا۔ پھر جب شہنشاہ فرات فلپ کی صدماتی اور تجرباتی کیفیت ظاہر ہوئی تو اس نے مجلس مشاورت کے ارکین کو انتہائی سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا آپ حضرات کی عقل خبت ہو گئی ہے کہ اس نکارہ شخص کو دوبارہ یروشلم کا بادشاہ بنا رہے ہیں، جس نے اپنی بزدلی اور نااہلی کے سبب ارض مقدس کو مسلمانوں کے حوالے کیا تھا؟ شہنشاہ فلپ نے بڑی حقارت کے ساتھ گائی آف لکسمبرگ کی طرف اشارہ کیا جو مجلس مشاورت کے فیصلے سے بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ گائی آف لکسمبرگ وہی بے غیرت انسان تھا جو امریکہ حتیم میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا اور صلاح الدین ایوبی نے اسے بہت دنوں تک دمشق میں قید رکھا تھا۔ پھر جب گائی آف لکسمبرگ نے انجیل مقدس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا تو اس وقت سلطان نے اسے رہا کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فطری نرم دلی اور انجیل مقدس کے احترام سے مجبور ہو کر گائے آف لکسمبرگ جیسے بدکار، احسان فرموش اور قذاب کو آزاد کر دیا تھا، مگر یہ سلطان کی ایک بڑی سیاسی غلطی تھی۔ گائے آف لکسمبرگ دمشق سے نکل کر سور چلا گیا تھا جہاں ابھی تک عیسائیوں کی حکومت تھی۔ پھر اسے ذلیل فطرت انسان نے سور میں بیٹھ کر شہنشاہ جرمنی فریڈرک، شہنشاہ فرانس فلپ اور شہنشاہ انگلستان رچرڈ سے خط و خطابت کی۔ سقوط یروشلم کے حوالے سے ان کے مذہبی جذبات کو بھڑکایا، پھر انہیں اس علاقے کی جنگی نقشے بھیج کر عکا میں جمع کیا۔ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم کے باشندوں کو اس طرح آزاد کرتا کہ وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ ہتھیار بھی لے گئے تھے، وہ ایک مقام پر جمع ہو کر دوبارہ مسلمانوں کے خلاف سفارہ نہ ہوتے، اور پھر شاید یہ مشکل صورتحال بھی پیش نہ آتی جس سے اس وقت اسلامی لشکر دو چار تھا۔ بہرحال وقت گزر چکا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی بڑی جرأت اور استقامت کے ساتھ اپنی سیاسی غلطیوں کے ازالے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر جب فلپ نے مجلس مشاورت کے فیصلے پر کڑی جارحانہ تنقید کی اور گائے آف لکسمبرگ کو لعنت و ملامت کا ہدف بنایا تو شہنشاہ رچرڈ نے انتہائی تند و تیز لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، فیصلہ ہو چکا اور تم اس فیصلے کو تسلیم کرنے کا اقرار کر چکے ہو۔ میں سچے لوگوں کے فیصلوں کا احترام کرتا ہوں، مگر ان چھوٹے اور فریب کار انسانوں کی رائے میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے میں فرانس واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر شہنشاہ فلپ خیمے سے نکلنے لگے تو رچرڈ نے آگے بڑھ کے اسے روکا۔ فلپ کے اس فیصلے سے پوری مجلس مشاورت میں ایک طوفان سا آ گیا تھا۔ فرانسیسی فوج کی واپسی سے شہنشاہ رچرڈ اس خوفناک محاذ پر جنگ پر تنہا رہ جاتا۔ آخر اس عیار انسان نے ایک اور چال چلنے کی کوشش کی۔ اس مسئلے پر دوبارہ غور کیا جا سکتا تھا۔ اچانک رچرڈ کا لہجہ خوشامدانہ ہو گیا تھا۔ تم سب لوگوں کی منتیں اور ارادے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ شہنشاہ فلپ نے اسی غضبناک لہجے میں جواب دیا، آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا سب سے بڑا زہر ہے۔ رچرڈ نے فلپ کو کئی مراحت دینے کا وعدہ کیا۔ مجلس مشاورت میں شامل کئی محترم پادریوں نے بیت المقدس کی عزت و ناموس کا واسطہ دیا۔
मगर शहनशाह फिल्म ने किसी की आवाज एक नहीं सुनी और दरअसल वो इस बेनतीजा जंग से पीछा छुड़ाना चाहते थे और बहुत दिन से वापसी के बहाने सोच रहे थे, मगर कोई माकूल जवाब इनके साथ नहीं आ रहा था। मगर आज गाय ऑफ लक्सन के इंतखाब ने शहनशाह फिल्म की मुश्किल आसान कर दी। नतीजे में वो मजलिस से मशावरत के गलत फैसले को बहाना बनाकर अपने लश्कर के साथ रुखसत हो गया। तो दोस्तों आज हम यही रोकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला आखिरी किस्त है 88 नंबर, उसमें हम बाकी का हिस्सा पेश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।